پھر ہم پوچھتے ہیں اللہ وہ ہیں کون؟ کون ہیں وہ جن کے بارے میں تو فرما رہا ہے کہ یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے یار ہیں؟ اللہ اگلی آیت میں بھی یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ کون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان والے بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں۔ تقوی والا وہ ہوتا ہے جو شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا، جو ہمیشہ شریعت پہ عمل فرمانے والا ہوتا ہے، اس کو تقوی والا کہا جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی ایمان والا ہی نہ ہو تو اسے ولی ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم۔ ان کا بڑا شہرہ تھا کہ وہ بہت بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک عیسائی ان کے پاس آتا ہے، وہ جا رہے تھے، جنگلوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ آ کر کہتا ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آپ جنگل کی طرف جا رہے تھے تو بتایا، کہا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کہا تیرا کیا مقصد ہے جانے کا؟ تو وہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تم سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں عیسائی ہوں، لیکن آپ مجھے ساتھ لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کئی دن کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں، تو میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو آپ کا بڑا شہرہ سنا ہے، آپ ابھی تک ان باتوں کے اندر پڑے ہیں، چلیں مجھے ساتھ لے چلیں۔ وہ ساتھ لے جاتے ہیں، جنگل کے اندر رہتے ہیں 7 دن تک۔ حضرت ابراہیم کچھ بھی نہیں کھاتے، وہ عیسائی بھی کچھ نہیں کھاتا، لیکن اس کی حالت پھر بھوک سے غیر ہو جاتی ہے، وہ آنکھیں اس کی باہر آ جاتی ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا کچھ کر لو، مجھ سے اب رہا نہیں جا سکتا، میرا کچھ کریں۔ حضرت ابراہیم سر سجدے میں ڈالتے ہیں، اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں یہ کافر ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کہے کہ ابراہیم اتنے سجدے کرتا ہے، اس کا رب قبول ہی نہیں کرتا، تو اللہ آج لاج رکھ لے اور ہمارے کھانے کا کچھ بندوبست کر۔ آپ یہ دعا کرتے ہیں، 2 بندوں کا کھانا آسمان سے اتر آتا ہے، دونوں سیر ہو کے کھا لیتے ہیں۔ پھر ویسے ہی معمول چلتا رہتا ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، پھر عیسائی کی حالت ویسی ہو جاتی ہے، اب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر عیسائی کہتا ہے کہ میری بس ہو گئی، میرا کچھ کر لیں، لیکن حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ میں نے کہنا پچھلی دفعہ دعوت میں نے کی تھی، آج تیری باری ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں آج تیری باری ہے، آج تو نے کچھ کرنا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم ولی تھے۔ آپ فرماتے ہیں آج تیری بار ہے، آج تو نے کچھ کرنا ہے۔ اب وہ عیسائی سر سجدے میں رکھتا ہے، حضرت ابراہیم سوچ میں پڑ جاتے ہیں بھلا تیرے سجدے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن وہ سر سجدے میں کرتا ہے، حد ہو جاتی ہے، پہلے دن 2 کا کھانا آیا تھا، آج 4 کا آ جاتا ہے۔ وہ عیسائی کے مانگنے سے کھانا 4 کا آ گیا۔ حضرت ابراہیم حیران رہ گئے، کہتا ہے کھا لو، کہا تیرا منگوایا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آج اس نقطہ سے ہم سب کو یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے اس کی شکل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں، بس یہ دیکھتے ہیں اس نے پتہ نہیں کیا منتر پڑھا تھا، فلاں کے گھر میں یہ کام ٹھیک ہو گیا، بس ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، فلاں کو شفا مل گئی تھی مجھے بھی مل جائے گی۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو ہم شفا لینے کے لیے ہر ایرے غیر نتھو حیرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا اعتقاد ہمارے جیسا کچا نہیں تھا، کہا تیرا منگوایا ہوا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، تو کافر ہے، تیرا منگوایا کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم تجھے مبارک ہو، تو اللہ کا سچا ولی بھی ہے اور میں اسلام بھی قبول کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ہوا کیا؟ کہتا ہے جب میں نے سر سجدے میں رکھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو ہمارے لیے کھانا بھیج، اور اگر ابراہیم سچا ولی ہے تو پھر ہمارے لیے دوبارہ کھانا بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اس طرح بھیجا۔ تو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ جس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جس سے بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو ولی نہ سمجھ لیں۔ ولی کی پہچان اللہ نے قرآن میں فرما دی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان والا بھی ہو اور تقوی والا بھی ہو۔ اب